مفتی صاحب دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ہاں ہر معاملے کو اگر ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں تاکہ سننے والوں کو خوشی ہو کہ محترم حسن اللہ یاری صاحب نے اور مفتی عبدالقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ آج کے حالات کی مناسبت سے بالکل صحیح کی ہے۔ جی 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 بالکل. بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری بات میں 3 باتیں آئیں۔ پہلی بات یہ آئی کہ ایک ہو گیا وہ نکاح جو دائمی ہے اور جس کے لیے کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ چلے وَرُبَاعَ، وہ میٹنگ اس آپ کے لیے دکھائیں شیخ کہا صاحب، ان گیا کو چھوڑیں، میٹنگ لکھائیں. وہ میٹنگ جو آپ کہہ رہے تھے نا، میٹنگ ہوئی تھی، شورا ہوا تھا، وہ دکھائیں. کون سی آپ نے میٹنگ؟ کہا نا کہ جب منسوب ہے تو شورا نے مل کے منسوب کیا، جس میں حضرت اچھا ہاں علی. ہاں، یعنی معنی یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں مجلس مشاورت میں علی پاک موجود تھے، سیدنا امام حسن مجتبی موجود تھے، اور اسی کی یہ برکت ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت کی مجلس مشاورت میں حسن مجتبی بھی موجود، علی پاک بھی موجود، اس لیے آپ کے پھر اولاد سے آنے والے 12 ائمہ معصومین میں سے کسی نے نہ استمتاع کیا آپ کے مطابق، نہ کسی نے متع کیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ زمانہ خلافت فاروق اعظم کا تھا اور اس کے مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے اور حسن مجتبی بھی بیٹھے تھے۔ چلیں بھائی، وہ یہ دکھائیں نا، آپ نے وہ دکھائیں، وہ روایت دکھائیں کس کتاب میں لکھی ہے کہ وہ مجلس ہوا تھا، اس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو ختم کرو. بھائی دکھائیں، ہاں، اپنے سے بنا بہت رہے ہیں اعلیٰ ایسے ہی. بات کی، بہت اعلیٰ بات کی، بہت اعلیٰ بات کی۔ بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے جو فقہی مسائل ہیں، قضاء یا عمر ہیں، ان کے اندر یہ 17 جو ہے مسائل ہیں جس کے اندر مجلس مشاورت میں علی پاک جلوہ فرما ہوتے تھے اور سیدنا فاروق اعظم اس مجلس شیخ مشاورت کے صاحب مطابق فیصلہ فرماتے تھے اور شیخ فیصلہ صاحب وہی حوالہ ہوتا بتائیں نا، تھا کس کتاب جس میں کی لکھا ہے؟ تعبیر سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے تھے۔ اور کس کتاب میں مفتی لکھا ہے کہ صاحب انہوں نے میں مشورہ دیا کہ متع کو ختم کیا جائے؟ یہ مجلس مشاورت کہاں تھا؟ یہ سب آپ کے تخیل میں ہے، یہ صرف نہ حضرت آپ کے امیجنیشن ہے. اچھا، آپ کے پاس کتاب موجود ہے قضاء یا عمر؟ اگر قضاء یا عمر موجود ہے تو ابھی آپ نکالیں۔ میرے پاس قضاء عمر نہیں ہے نا، حوالہ دینا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. حوالہ آپ دکھائیں. اچھا چلو کوئی بھی بات نہیں، آپ کی ہماری جو محبتیں ہیں وہ ہر 15 دن کے بعد رہیں گی۔ یہ 3 مہینے کا جو عدت کا زمانہ ہے وہ ختم ہو گیا، آپ 3 مہینے کے لیے مصروف ہو گئے۔ اگلے 15 دنوں کے بعد میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس مجلس وہ کچھ بھی نہیں مشاورت میں ہے یہ شیخ فیصلہ ہوا صاحب، اللہ کا کہ خوف متع کرو. حرام ہے، اس مجلس مشاورت میں سیدنا علی پاک کچھ بیٹھے تھے۔ ایسا کوئی یہ مجلس بیٹھ مشاورہ بھاگے نہیں کا تھا جی. کام ہے، آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ایسا آپ کوئی حوالہ ہے نہیں، آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. اللہ کا خوف کریں، جھوٹ نہ بولا کریں شیخ صاحب، ایسا کوئی حوالہ ہے نہیں. ہوتا تو آپ اسی موضوع کو آپ میرے خود لے کے آئیں. کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہم حوالہ کیوں نہیں لے کے آئے نا جب ہے ہی نہیں؟ پچھلے دفعہ بھی آپ نے یہ ادعا کیا تھا. آج تیاری کے ساتھ آئے میرے ہیں، پھر بیٹے بھی آپ کے بات پاس یہ حوالہ ہے، نہیں ہے. 1 سال کے بعد بھی آپ کے پاس یہ حوالہ نہیں ہوگا، یہ حوالہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی حوالہ وجود نہیں میرے ہے. بیٹے اگر اگلے 15 دنوں کے اندر آپ کی میری ہونے والی گفتگو میں اگر حوالہ پیش کر دوں گا تو آپ بھی تسلیم کریں گے، میں بھی تسلیم اور کروں گا۔ نہیں ہے بھائی، اگر نہیں خدا ہے، نہیں ہے. نخواستہ میں حوالہ پیش نہ کر سکا پھر معنی یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ زمانہ خلافت فاروق اعظم کا تھا اور اس مجلس مشاورت جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد متع حرام ہے، اس کے اندر علی پاک بھی نہیں بیٹھے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی بھی نہیں بیٹھے تھے۔ ایسی کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں جناب. آپ اس کو ختم نہیں، کریں. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ قضاء یا عمر کو آپ کے پاس اگر موجود ہے تو ابھی نکالیں۔ ایسا حدودی روایت ہمیں دکھاؤ جی. قضاء عمر جو ہے یہ کوئی مصادر میں سے ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ابھی لکھی گئی کسی ہوگی اسی عصر میں. اصل تو جو مصادر ہیں وہ تو پرانے ہیں نا. ابھی آج کے زمانے میں کیا ویلیو ہے؟ وہ اس کو تو یہ میں دینا ہوگا وہی نا، حوالہ دینا ہوگا اس کو. تبریز میں سے حوالہ دے گا یا کسی اور مصدر سے حوالہ دے گا نا. تو آپ چلو مصادر میں سے لیکن دکھائیں. یہ قضاء عمر میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ آپ بنا رہے ہیں. وہ اگر ہوگا تو اس نے جھوٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ اب میری ذمہ داری ہے
کہ میں یہ ثابت کروں دلائل چلے کے پھر ذریعے آپ اور اپنی حوالے ذمہ کے داری پوری ذریعے کریں. ابھی کہ جو ہے نا ابھی شیخ صاحب ہمیں جو ہاں رپورٹ ملی ہے آپ کی جانب سے کہ آپ جو ہے نا جو حدیث میں فمستمتعتم به منہن حدیث شریف میں نے آپ کو دکھا دی یہ صحیح سند کے ساتھ کہ قرآن میں متعہ موجود ہے اور قرآن نے فرمایا کہ الی اجل مسمى متعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فمستمتعتم به منہن یہ متعہ کی آیت ہے. تو آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کے اس کو غلط ترجمہ کیا. آپ کہتے ہیں استمتاع سے مراد مزہ لینا, لذت لینا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس بھی عورت کو تم پیسے دے کر ان سے لذت لے لو تو اس کو پیسے ضرور دینا. تو اس کا مطلب ہے پیسے دے کے کسی عورت کے سے بغیر نکاح بغیر متعہ کے آپ لذت جب وہ لے سکتے ہو, شہوت اپنا پورا کر سکتے ہو. تو آپ کا یہی انٹرپریٹیشن ہے مولوی صاحب؟ میرے بیٹے میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی متضاد بات آپ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ استمتاع اور متعہ ایک چیز ہے, دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ مزدوری دے کے جناب اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. مانا یہ ہے کہ جب آپ کے نزدیک متعہ اور استمتاع ایک چیز ہے میرے تو نزدیک ہے نا استمتاع کا آپ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ استمتاع کے مذاق اڑانے کا معنی یہ ہے کہ متعہ کا مذاق اڑانا. متعہ کے مذاق اڑانے کا معنی یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ متعہ ایک او مزاحیہ شیخ چیز ہے, صاحب استمتاع بھی ایک مزاحیہ چیز ہے. شیخ صاحب آپ جو ہے نا چالاکی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ استمتاع وہ تو ساری میرا دنیا قول کو ہے. سمجھ آ رہی ہے, ساری چالاکی دنیا کر کو رہے سمجھ ہیں آ رہی ہے کہ 12 ائمہ آپ. پکڑا گیا نا, معصومین اب نے غصہ آ گیا نہ کیونکہ متعہ پکڑا گیا, کیا ہے نہ استمتاع کیا ہے. پکڑا گیا آپ اس سے شیخ, برابر پکڑا اختیار گیا. کرتے ہوئے آپ متعہ اور استمتاع کے اندر متعہ کو اہمیت دے رہے ہیں اور استمتاع کا مذاق اڑا رہے ہیں. چلے اگر استمتاع اور متعہ ایک چیز ہے تو پھر چالاکی, متعہ کا مذاق نہ اڑانا اور استمتاع کا مذاق اڑانا یہ ہاں کون سی بات ہوئی؟ ہاں بالکل. ہم تو کہتے ہیں آپ کے استمتاع سے نزدیک مراد ہی متعہ کیا ہے؟ ہے. ہم تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متعہ ہے. آپ تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متعہ نہیں ہے, استمتاع سے مراد ہے مزے لینا. تو آپ کا یہی ہے کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی عورت سے مزے لے لو, پیسے دے لو, ختم بات. یہی ترجمہ ہے نا آپ کا. میرے بیٹے بات یہ یہ ہے بھی کہ چالاکی آپ کا کرے گا. موقف یہ ہے کہ سنے درمیان میں مداخلت نہ کیا کریں. آپ کے نزدیک متعہ اور استمتاع ایک چیز ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متعہ وہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں علی پاک کی مشاورت سے حرام ہو گیا. فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن کے اندر استمتاع ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر متعہ اور استمتاع ایک ہی چیز ہے پھر یہ پابندی لگانا کہ بیوہ کے ساتھ تو درست ہے, متعلقہ کے ساتھ تو درست ہے, کنواری کے ساتھ درست نہیں ہے, کنواری کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے, آپ یہ بات حوالہ ثابت کریں, میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی بات کو دوسرے ہمارے نمبر پہ ہاں رکھوں گا. چائے اہل بیت علیہ السلام کے استمتاع کیا ہے؟ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. استمتاع آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ بتا دیں کہ استمتاع کی ڈیفینیشن ہے کیا, تاکہ ہمارے لیے متعہ نہیں ہے, کیا چیز ہے پر استمتاع کیا ہے؟ آپ وہی میرے بیٹے میں کہہ تو رہا ہوں کہ متعہ اور استمتاع آپ کے نزدیک ایک چیز ہے, آپ لیکن آپ متعہ کی نہیں بتائے گا, ہنسنے کا کیا من ہے؟ نہیں بتائے گا نا. آپ دیکھیں شیخ صاحب آپ چالاکی کر رہے ہیں, سمجھ رہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. سب سمجھ گئے ہیں اور سب سمجھ گئے کہ آپ کا جو اپنا موقف ہے وہ آپ چھپا رہے ہیں. آپ کا فرمائش یہ ہے کہ استمتاع اور متعہ ایک نہیں ہے. وہ تو میرا موقف ہے کہ استمتاع متعہ ایک ہے. آپ کہتے ہیں غلط ہے. آپ کہتے ہیں استمتاع اور ہے. عمر صاحب نے قرآن کی مخالفت نہیں کی ہے, عمر نے متعہ کو حرام قرار دیا نا, استمتاع کو تو حرام قرار نہیں دیا. استمتاع جائز ہے. چل تو پھر آپ ترجمہ کریں نا اس آیت کا کہ فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ, عورتوں کے ساتھ تم مزے لیا کرو, اس کو پیسے دیا کرو. یہی ترجمہ بولتا ہے نا, اسی پہ عمل کرتے ہوں گے آپ. بات یہ ہے کہ متعہ کے اندر تو آپ مزے کا لفظ نہیں بول رہے, استمتاع کے اندر مزے کا بولے. مانا یہ ہے کہ میں آپ کی جناب علم پر حیران ہوں کہ آپ متعہ کو تو اتنا مقدس سمجھ رہے ہیں کہ جس کی جناب عزت و عظمت, اور استمتاع بیچارے کا ایسے مذاق اڑا رہے چلیں ہیں جی, جس وقت کہ کبھی جناب یہ آپ جواب نہیں ہنستے دیں ہیں, گے. کبھی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے نقطۂ نظر یہ ہے کہ متعہ اور استمتاع ایک ہی چیز ہے. یعنی مانا یہ ہوا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے بھی نہ متعہ جواب نہیں کیا ہے دے گا نہ بھائی, استمتاع جواب نہیں کیا دے ہے. گا. شیخ صاحب چالاکی کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو سب بے وقوف ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. سب سمجھ گئے جناب. شیخ صاحب میں آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا, آصف صاحب عامل آپ کو سمجھ. بیوقوف نہیں سمجھتا, میں آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا. اس وقت سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کا موقف جو ہے وہ مضبوط تر ہے, اس لیے کہ تو متعہ اور اگر استمتاع ایک ہی چیز ہے
تو متع بھی حرام ہے، استمتاع بھی حرام ہے۔ آپ متع کے بارے میں تو کہتے ہو کہ بڑی جناب تقدس والی چیز ہے، احادیث میں موجود ہے، اور میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جس مجلس مشاورت میں متع حرام ہوا ہے، بات ٹھیک اس ہو گئی، مجلس یہ بات ہو مشاورت میں گئی علی یہ پاک بھی آپ بیٹھے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی بیٹھے ہیں۔ اور بھائی تو پرانی باتوں کو کیوں تکرار کر رہا ہے؟ آپ کے نزدیک استمتاع کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس آیت کا ترجمہ کریں یہ والی بات شیخ صاحب، یہ آپ والی اس بات آیت کا بنا ترجمہ کریں۔ دیکھیں میرا نقطۂ نظر جو ہے وہ غلط ہے، مان لیا، آپ کا نقطۂ نظر تو صحیح ہے نا۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ استمتاع آپ کیا ہے؟ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس کا آپ ترجمہ کریں، یہ کیا آیا کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جب تم خوب فائدہ اٹھا لو، مِنْهُنَّ ان خواتین سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ان کو مزدوری دے دو۔ معنی یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، ایجاب و قبول بعد کے اندر ہوتا ہے، اور استمتاع کے اندر یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد استمتاع پہلے ہے اور اجرت جو ہے اس کی بعد میں ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ متع اور استمتاع ایک چیز ہے، تو معنی مدعے کو یہ چھوڑو، ہوا کہ حضرات مدعے کو چھوڑ رہے ہیں ائمہ شیخ صاحب، معصومین نے نہ تو متع چھوڑ کیا ہے نہ استمتاع کیا پھر ہے۔ چلا گیا نا۔ دیکھیں آپ نے جو ابھی ترجمہ فرمایا نا کہ ان کے ساتھ اگر مزے اٹھاؤ تو پھر ان کی اجرت، ان کی مزدوری ان کو ہٹا دو۔ نکاح میں یہ ہوتا ہے پہلے ایجاب و قبول ہے، پھر مہر ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اس میں استمتاع میں ایجاب و قبول تو نہیں ہے نا۔ ایجاب قبول ہے تو استمتاع ہے۔ ایجاب و قبول ہے تو اس میں اور نکاح میں فرق ہی کیا ہے؟ ہاں شاباش، دیکھیں نا اب آپ کی بات، جب آپ مذاق کو ختم کر کے مذاق کی طرف نہیں جائیں گے اور اپنی متانت اور سنجیدگی سے بات کریں گے، آپ کے اندر ہوچا پن نہیں ہوگا، اس کے وقت آپ جو گفتگو کریں گے اس پر میری گفتگو ہوگی۔ اب سمجھ لیں توجہ سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس کے اندر کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول وشرطہ حضور الشاہدین، و اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان عام، اعلان عام ہوگا، اور اس کے مطابق اسی وقت حق مار کا تعین ہوگا، حق مار پہلے دیا جائے گا، رخصتی یہ بعد کون میں سی ہوگی، آیت میں ہے یہ بھائی؟ وہ اپنے سے نکاح۔ بنا رہے ہیں، کسی آیت میں نہیں ہے، ایسا اپنے سے بنا رہے یہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ہیں۔ اس مَثْنَىٰ میں کہاں وَثُلَاثَ لکھا ہے کہ وَرُبَاعَ کے اندر۔ شاہدین وغیرہ وہ اپنے سے بنا رہے ہیں آپ؟ اچھا آپ کے نزدیک جناب جو حضرات ائمہ معصومین نے نکاح کیا ان میں گواہ نہیں تھے؟ بھائی صاحب چلیں بھائی، آپ سے بات، کیونکہ آپ سوال کا جواب نہیں دیتے، آپ اپنے نقطۂ نظر کو چھپا رہے ہیں۔ پھر وہی بات، آپ کا میں نقطۂ آپ کے نظر ساتھ دیکھیں، ہمیں احترام کے جو ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا علی پاک نے، او چھوڑ امام بھائی، چھوڑ دیں حسن چھوڑ مجتبیٰ دیں بھائی، نے، آپ شیخ سیدنا صاحب امام ہمیں جو جان رپورٹ ملی ہے العابدین نا، نے جتنے نکاح کیے ہیں کیا ان میں گواہ تھے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب ہمیں جو، ہمارے پاس جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں سے مزے اٹھاؤ، پیسے دے دو، ختم، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نہیں متع ہے کا معنی آپ کو نہیں متا آتا، استمتاع کا معنی مزہ اٹھانا یہ آپ کو آتا ہے۔ میں آپ کے ذہن پہ حیران ہوں، متع کا معنی بھی یہی چلیں کرو نا، ٹھیک ہے، متع پھر میں یہی ہوتا ہے کہ رپورٹ صحیح فائدہ ملی ہے نا، اٹھانا، فائدہ رپورٹ صحیح اٹھانا، ملی ہے فائدہ شیخ اٹھانا۔ صاحب۔ اب میں جب متع کے بارے میں ترجمہ کروں گا فائدہ اٹھانا، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیں، متع کا استمتاع جو ہے معنی نا، فائدہ اٹھانا۔ انہوں نے ایک نیا شق نکالا ہے اسلام میں پہلی دفعہ، نکاح کے علاوہ، متع کے علاوہ ایک اور چیز ہے استمتاع، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنا ایک اور بنا دیا، ایک اور چیز ہے، نکاح بھی نہیں ہے، متع بھی نہیں ہے، استمتاع ہے۔ اس میں یہ کہ مزے اٹھاؤ، آخر میں پیسے دے دو، ختم، صحیح ہے؟ اور متع کا معنی کیا ہے کہ مزے نہ اٹھاؤ، منہ کالا کرو۔ متع کا مطلب یہ ہے کہ منہ کالا نکاح ہے، کرنا نکاح کی دو اور قسمیں ہیں، مزے نہ نکاح کی اٹھانا۔ دو قسمیں ہیں، نکاح کی دو قسمیں ہیں، آپ بتائیں، ایک نکاح ہاں تو بتائیں۔ دائم ہے، ایک نکاح مؤقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مؤجل ہے۔ اور نکاح موقت کا معنی کیا ہے؟ متع۔ بالکل اور متع بالکل، کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ اب یہ آپ کہیں نا کہ متع کا معنی ہے منہ کالا ہم نہیں کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اوئے فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ لذت اٹھانا دونوں میں ہے۔ خوب فائدہ اٹھانا تو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور متع کا معنی یہ کرنا چلے کہ جی، شیخ فائدہ صاحب اٹھانا، غصے ہو رہے ہیں، اس کی شیخ وجہ سے صاحب آپ پکڑے گئے، پریشان ہو رہے ہو۔ مفتی قوی صاحب بری طرح پکڑے گئے آج۔ یہ آپ نے جو کیا غلط فتوے دیا اپنا نا، بیٹا جو اس ہے پہ وہ خود بھی میدان عمل کیا چھوڑ ہوگا، کے آپ جناب خود بھی عمل کیا نا دیکھو اس میری پہ۔ بات، مجھے یہ بتاؤ کہ متع کا کیا یہ جو معنی ہے؟ آپ نے بنایا تیسرا شق، اس پہ خود بھی عمل کیا ہوگا نا، تو آپ نے بہت زیادہ۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میری طرف آپ جو چیزیں منسوب کر رہے ہو، میں اس معاملے کو یہ سمجھتے ہوئے چونکہ بیٹے ہو اس لیے میں آپ کے معاملے کو سیریس آپ نہیں بڑے، لوں گا۔ آپ کو چلے آپ، کیسفت نصیب نے کہا ہے
کہ جناب متے کا معنی فائدہ اٹھانا نہیں ہے اور استمتاع کا معنی ہے خوب فائدہ اٹھانا، خوب فائدہ نکاح اٹھانا، کا خوب کیا فائدہ مطلب ہے؟ اٹھانا۔ متے کا معنی بھی شیخ فائدہ صاحب، اٹھانا ہے، شیخ صاحب، استمتاع کا معنی بھی خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ قرآن یہ میں کون سی قرآن عقل میں کی بات بعض ہے کہ الفاظ متے کو تو محترم سمجھا جائے اور استمتاع کا مذاق اڑایا جائے؟ آپ نہیں مذاق اڑا اچھا رہے ہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کا نقطۂ نظر، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مزے اٹھاؤ۔ آپ مجھے دیکھیں، صرف ایک منٹ میں تو سنیں، مجھے ایک مزہ منٹ میں دو اٹھانا باتوں کا یہ سوال دیں۔ اگر وہ حلال ربط ہے نا، حلال مشروع رابطے ہیں، مشروع عقد ہے، تو اس میں فائدے اٹھانا وہ تو سنت ہے، وہ کوئی حرام تو اس میں تو ثواب ہے ہمارے ہاں۔ شباش ہاں، آپ کو اللہ لیکن تبارک و آپ تو تعالیٰ کہتے ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں نکاح کے بغیر مزے اٹھاؤ، آخر میں یہ پیسے کس دو تو الو کے بات پٹھے ختم۔ نے کہا ہے؟ اے، یہ کس الو کے 10 پٹھے نے دفعہ تو کہا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اس استمتاع آیت میں، اس کے آیت کو بغیر ترجمہ ہوگا۔ کرو، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ایک مِنْهُنَّ نکاح وہ فَآتُوهُنَّ ہے، أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ ہاں تو کیسے الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ استمتاع کا معنی ہے بغیر نکاح کے؟ تو پھر کس نے فرق کہا کیا ہے؟ ہے؟ اپنے دماغ کے مطابق ایک جناب خیال لے آنا اور وہ بھی شیطانی خیال لے آنا اور پھر منسوب کر دینا مفتی صاحب کی طرف فمستمتعتم، پھر تم جس وقت نکاح استمتاع کے ساتھ ان سے استمتاع کرو، من ہن ان یہ نکاح خواتین سے، استمتاع کہاں سے لے کے آیا بھائی؟ اجورہن، ان کو جناب مزدوری دے دو۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ، اب آپ درمیان میں بولیں گے شیخ صاحب، آپ کے مدعے کے نکاح اندر استمتاع میں، آپ کے نکاح استمتاع میں مدت تعین ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، یہی وہ تو نکاح آپ لوگوں کی استمتاع میں، گمراہی کی وجہ ہے۔ نکاح استمتاع میں فراق کس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے؟ پیسے دینے کے بعد ہاں فراق حاصل ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، اب آپ صحیح لائن پہ جا رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ موتا جو ہے اس کے اندر نکاح متے کے کو چھوڑیں، اندر آپ نکاح استمتاع کا جواب دے دیں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ چالاکی نہیں کریں، چلو بات کو نہ گھمائیں۔ نکاح چلو اب استمتاع، آپ نے دیکھیں کہا میں نکاح نہیں عقد بولوں گا، دائم میں، سنیں عقد دائم میں دیکھیں شیخ صاحب ایک منٹ، عقد دائم میں فراق کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک یا کوئی شوہر مرے، وہ عورت بھئی وہ بیوہ ہو جاتی ہے، فراق حاصل ہو گیا، یا یہ ہے کہ طلاق دے دے۔ نکاح دائم میں فراق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یا ایک مر جائے شوہر یا طلاق مل جائے۔ آپ کے نکاح استمتاع میں یہ اس میں فراق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کا جواب، کوئی اور چیز نہیں کہنا، اس کا جواب دینا۔ اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ فمستمتعتم کے اندر معنی یہ ہے کہ یہ نکاح استمتاع ہے، اور نکاح استمتاع کا وقت سے کوئی تعلق نہیں، اس کی علیحدگی بھی اسی طرح ہوگی، یا کلمات بولے گا طلاق کے، یا اللہ معاف فرمائے کہ ان میں سے ایک فوت ہو جائے گا۔ میں چونکہ بری بات نہیں تو اس کا سناتا، فرق کیا ہے کسی نکاح کا کے والا ساتھ؟ کبھی نہیں مرتا۔ معمولی یہ نکاح کے ساتھ اس کا فرق کیا ہے پھر؟ ہاں فرق کیا ہے؟ شاباش، یہ اب آپ نے بڑی حکمت والی، جو نکاح دائم ہے اس کے لیے ہے اعلان عام، اور یہ جو نکاح استمتاع ہے اس کے اندر اعلان عام نہیں ہے۔ اس کے اندر چونکہ اعلان عام نہیں ہے اس لیے اس کے اندر صرف 2 گواہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ وقت کا تعین نہیں ہوگا، محترمہ کی رضامندی ہوگی۔ ہر وہ محترمہ جو عاقلہ بالغہ ہے، کسی کے نکاح میں نہیں ہے، اس سے آپ نکاح استمتاع کریں گے بغیر وقت کے تعین کے، اعلان عام نہیں ہوگا، صرف حضور شاہدین ہوگا، یہ نکاح استمتاع ہے۔ اور یہ وہ جو آپ نے اپنی فقہ بنا دیا نا، والا آپ نکاح نے ہے اس کے اندر اعلان عام بھی ہوگا، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ گواہ بھی ہوں گے، اور اس کے اندر ایجاب و وہ قبول کوئی بھی حدیث ہوگا۔ دکھائے نا، قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ نکاح میں اعلان عام کی ضرورت ہے، یہ تو کوئی آیت نہیں ہے۔ حدیث کوئی ہے آپ کے پاس کہ نکاح میں اعلان عام کی ضرورت ہوتی ہے؟ تاکہ اس کا فرق یہ ہو کہ اس میں اعلان ہوتا ہے، اس میں اعلان نہیں ہوتا۔ اچھا موطا امام مالک نکالیں، معطا موطا نکال امام دیں، مالک، معطا۔ ہاں نکالیں۔ مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صرف اہل تشیع کی روایات آتی ہے، اور اپنا ہمارے اہل سنت کی احادیث مقدسہ نہ آپ کے ذہن میں ہے، نہ آپ کے علم میں ہے، نہ آپ کے مطالعے میں ہے۔ آپ شریعت بناتے جا رہے ہیں نا اپنے سے، وہ کیسے ذہن میں آئے گا نا؟ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ معطا میں کہاں ولو لکھے؟ میں معطا بالدف، نکال رہا ہوں بھائی، معطا نکال رہا ہوں، ایک منٹ میں معطا سنیں نکال میری بات سن لیں۔ ہاں اچھا سنیں، اچھا نکال لو۔ ایک منٹ کیوں نہیں ٹھیک آ ہے رہا بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عالم بھائی نے بھی کہہ دی کہ کتاب نکال لیتے ہیں، پھر پہلے اب کتاب نکلے گی پھر آپ بتائیں گے، پھر آگے بات چلے گی۔ وہ کوئی چلو بات ٹھیک، نہیں، میں اب انتظار کر لیتا ہوں، میں صبر والا آدمی ہوں، سب میں اللہ اپنے سب بیٹے کی ٹھیک ہے۔ طرح بغیر صبر کے نہیں چلتا، صبر کے ساتھ چلتا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ یار پانی دے لا بڑا۔ الہ الا اللہ، یہ صحیح کام نہیں ذرا میرا آج۔ اچھا ویسے چلے معطا مالک میں تھوڑی کیا حدیث ہے؟ آپ سنائیں جب تک میں نکال لیتا ہوں۔ لکھو کہ اپنا اعلنوا ولو بالدف، اور اگر کوئی اعلان نہیں کرتا تو وہ حرام ہے، نکاح نہیں ہوتی آپ لوگوں کے یہاں؟ یہ احناف کے یہاں نکاح استمتاع ہوگا نا،
آپ سمجھ یہ نہیں رہے ہو. کوئی ہے ہی نہیں، نکاح وہی اپنے سے بنا استمتاع رہا ہے. کے اندر جو ہے اعلان عام نہیں ہوگا، اور جو نکاح قرآنی ہے، جو نکاح دائم ہے، اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اعلنوا ولو بالدف، اس کے لیے اعلان عام ہوگا. میں ابھی دیکھتا ہوں یہ حدیث کو، ایک منٹ میں نکال دیکھیں لیتا ہوں اس کے بعد. یہ 5-7 سیکنڈ آگے ہے، وہ 5-7 سیکنڈ پیچھے ہے نا. یعنی آپ کے ہاں اگر کوئی نکاح کر دے، اعلان نہ کرے، نکاح باطل ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. جو اعلان عام کے ساتھ ہوگا، ایجاب و قبول کے ساتھ ہوگا، زیادہ سے زیادہ شہود کے ساتھ ہوگا، وہ وہی نکاح ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور جو آدمی جو ہے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح کرے گا، صرف 2 گواہ ہوں گے، اعلان عام نہیں ہوگا. وہ ہے آپ اپنے سے بنا رہے ہو بھائی، اپنے سے بنا رہے ہو. اللہ، یہ کوئی حدیث نہیں آ رہا اس طرح. اعلنوا ولو بالدف، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، اس طرح اس الفاظ کے ساتھ چلو کوئی کوئی حدیث نہیں حد ہے. نہیں. سنیں کوئی حدیث ہی آپ نہیں. کی ہماری آج کی اللہ معاف فرمائے آخری کو ملاقات نہیں. پہلی میں نے دلیل یہ لے آنی ہے. یہ ٹھیک ہے، دیکھو نا، بیٹے کے ساتھ تعاون کرنا یہ بابے کا فرض ہے. پہلے نمبر کے اوپر اس میں نے طرح ہے آپ نہیں. کے آپ نے لیے 2 نکاح کی 2 اعلان قسم، عام، نکاح استمتاع، نکاح سنیں. غیر استمتاع، یہ ہے ہی نہیں شریعت میں. آپ نے بنا دیا بھائی. شیخ صاحب اچھا، اللہ ویسے کا خوف کوئی کرو. بات علی صاحب نے کی ہے مفتی صاحب کہ فراق کیسے، طلاق، کوئی طلاق ہے اس میں، فراق ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اگر وہ میرے اس میں بیٹے، مدت جس طرح وہاں تفریق کے لیے نکاح دائم میں طلاق ہے، تنسیخ ہے، خلو ہے، اسی طرح نکاح استمتاع میں بھی تنسیخ بھی ہے، خلو بھی ہے، اور طلاق بھی ہے. اب 2 چیزوں کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ اگلے 15 دنوں کے بعد یہ اعلان عام والی روایات میں بتاتا جاؤں گا. میرے بیٹے اس کو پڑھتے جائیں گے، اور میں ساتھ نعرہ لگاتا جاؤں گا کہ اللہ اکبر، طلاق کیسے ہے؟ اللہ اکبر، باپ زندہ باد، باپ زندہ باد، باپ زندہ باد. دوسرا میری یہ عبدالقوی ذمہ صاحب داری طلاق ہے. کیسے ہے؟ عبدالقوی صاحب طلاق کیسے ہے؟ طلاق 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 بول کے استمتاع کے اندر تو اس میں طلاق اجرت کیوں بول کے، بولا ہے؟ اس میں لفظ اجرت کیوں ہے آپ کے ہاں؟ اس یہاں پر لفظ مزدوری کس لیے؟ ہاں یہ دیکھیں نا، اب یہ آپ کو دیکھیے اللہ عبدالقوی ہدایت صاحب عطا امام فرما سوال رہے ہیں، سے ہے، اب اور آپ آخری آہستہ سوال. آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح دائم میں اور نکاح استمتاع میں یہی فرق ہے. وہاں حق مار پہلے ہے، حق مار کا تعین پہلے ہے، اس کے بعد جناب رخصتی ہے. یہاں کیا ہے؟ استمتاع پہلے ہے، اور اس کے مطابق اس کی اجرت یعنی دی جائے گی استمتاع کے مطابق. یہ دونوں کے یہاں اندر یہی بنیادی فرق ہے. اب آپ نے مجھے 2 باتیں بتائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو حوالہ دینا ہے کہ جس مجلس مشاورت میں سیدنا فاروق اعظم کے خلافت میں یہ متع حرام ہوا، اس کے اندر علی پاک بھی بیٹھے تھے. یہ میرے ذمہ داری ہے. بہرحال یہ جو یہ میں آپ کے لیے جناب کا ذہن حوالہ دوں گا. یہ بھی میں عبدالقوی حوالہ صاحب، دوں گا کہ اعلان عام جو ہے وہ احادیث مقدسہ میں موجود ہے. اب یہ 2 باتیں ختم ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو آپ بنا رہے ہیں نا صاحب، کہ اعلان جو ہے شرط ہے، یہ آپ کس فقہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو حنفی ہیں. احناف کے ہاں تو اس طرح کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ اعلان کرنا نکاح کی صحت کے لیے شرط ہے. احناف میرے کے ہاں تو بیٹے نہیں بات یہ ہے، ہے، اشہار اور اعلان کوئی شرط ہی نہیں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جب اعلان عام کی آپ کو روایات بتاؤں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اس معاملے میں، اور حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کا، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق پاک کا کیا موقف ہے، اور مسند امام زید کے اندر حضرت سیدنا اور امام بھائی یہ زین جو آپ نے بنایا نا، العابدین آپ تو حنفی ہیں نا، اور حنفیوں کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ صحت نکاح کے لیے اشہار اعلان یہ شرط ہو. میرے بیٹے فقہ حنفی کو میں نے بتانا ہے یا آپ نے بتانا ہے؟ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ میں جب سیدنا علی کی بات سناتا ہوں آپ کہتے ہو نبی کی بات لے آؤ، علی کی بات لے آتے ہو. میں نے کہا جس طرح نبی حجت ہے اسی طرح علی حجت ہے. اعلان عام کی جب بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ فقہ حنفی میں کیا ہے، فقہ مالکیہ میں کیا ہے، چلیں جناب، اور فقہ جعفریہ میں چلیں کیا ہے. جواب اور جو ہے نا، خود مجھے میں جو لگتا ہے، انشاءاللہ شیخ صاحب، مجھے جو قویاً جو لگتا ہے کہ آپ پرائیویٹ میں نوجوانوں کو جو پریچ کرتے ہوں گے، خود بھی جو عمل کرتے ہوں گے، وہی ہے کہ استمتاع کر لو، مزے کر لو، پیسے دے دو، ختم. مجھے جو لگتا ہے. لیکن ابھی جو ہے پھنس گئے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح استمتاع سے آپ نے فی المجلس ایک چیز بنا دی کہ نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیونکہ اہل سنت کے ہاں، اجازت دے شیخ صاحب، اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی نکاح ہے ہی نہیں جس کا نام نکاح الاستمتاع ہو. یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنا رہے میرے ہیں. بیٹے سب کو میری بات سنو. اجازت دیں، ایک اجازت دیں شیخ صاحب مجھے 1 منٹ بولنے دیں، پھر آپ جواب دے دیں. اہل سنت کے ہاں اجازت دیں شیخ صاحب، ایسا کوئی نکاح ہے ہی نہیں
ان کے پورے مالکی کو دیکھیں، حنبلی کو دیکھیں، شافعی کو دیکھیں، احناف، نکاح استمتاع کوئی نکاح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اچھا، پھنس نکاح- گئے ابھی سنیں- ابھی سنیں۔ پھنس گئے ہیں، انہوں یہ کہتے ہیں نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہے، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں نکاح استمتاع، یا تو نکاح متعہ ہے یا نکاح عقد دائم ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نکاح میرے متعہ بیٹے- جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، نکاح عقد دائم ہے، نکاح استمتاع کوئی چیز، کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، یہ بنا رہے ہیں، جھوٹ بنا رہے ہیں۔ اچھا چلو، میں تو جھوٹ بلا رہا ہوں، اور نکاح مسیار جن علماء نے جناب اس کی اجازت دی ہے وہ آپ کے موجود ہے۔ نزدیک درست ہے؟ میرے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ نکاح مسیار ایک اصطلاح ہے، نکاح استمتاع کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں، ایسے بیٹھ کے بنا رہے ہیں۔ نکاح مسیار کی چلو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نکاح مسیار کی اصطلاح اس سے آپ کیا حضرت کر سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے لے کے امام آخر تک دکھا دیں۔ آپ اپنی استمتاع کی بات کریں نا شیخ صاحب، آپ کیوں چینج کر رہے ہیں موضوع کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ آپ پھنس گئے ہیں بھائی، آپ جو چیز ہمیں رپورٹیں ملی ہیں نا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ چلو کر لو، بعد میں پیسے دے دینا عورت کو، یہ تو بالکل غلط چیز ہے نا۔ پھر آپ پھنس گئے ہیں، آپ لوگوں کو سامنے وہ کیا بنا نکاح استمتاع ایک نکاح ہے اسلام میں، وہ کس فرقے میں ہے، کس فقہ کی کتاب میں ہے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ ایسی باتیں کرتے ہو جس کے بعد کے اندر خود باتوں سے انحراف کر جاتے ہو۔ آپ نکاح مسیار کی اصطلاح مجھے کتب احادیث میں اور فقہ میں دکھا دو، میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ موجود ہے نکاح مسیار، نہیں ہے نا استمتاع کی، دکھائیں وہ تو دکھائیں یہی دکھائیں۔ کہہ میں نکاح اگلے 15 مسیار دن تک موجودہ انتظار دور کر میں سکتا ہوں۔ علماء استعمال کرتے ہیں، نکاح مسیار کو استعمال ہوتا ہے، ذرا کتاب نکالیں۔ ازہر والے استعمال کرتے ہیں، ازہر والے استعمال کرتے ہیں، تاریخی طور پہ یہ استعمال ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ اصطلاح موجود ہے علماء کے ہاں، لیکن نکاح استمتاع جو ہے نہ تاریخ میں موجود ہے، نہ اب موجودہ دور میں کوئی استعمال کرتا ہے آپ کے علاوہ۔ نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہے، آپ نے ایسے ہی بنا دیا۔ اور میرے بیٹے، نکاح مسیار ایک بدعی اصطلاح ہے، کسی فقہ کی کتاب میں نکاح وہ مسیار آپ چھوڑیں نہیں اس ہے، کو، آپ کسی اس کا حدیث کی اس سے اس کا کتاب کیا میں تعلق نکاح ہے، مسیار استمتاع کا نہیں کیا ہے۔ تعلق ہے اس سے؟ اب چونکہ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کے بابا ہیں، آپ نے بابا کی عظمت کو تسلیم نہیں کرنا، اس لیے سلفیوں کی نکاح عظمت۔ مسیار کی آپ تائید فرما رہے ہیں۔ آپ اگلے 15 دنوں کے بعد جب آپ کی میری گفتگو ہوتی ہے، آپ نکاح مسیار کی اصطلاح کتب اہل سنت سے اور کتب اہل تشیع سے ثابت کریں، میں آپ کے بارے میں چلیں نعرہ شیخ صاحب، رکھوں گا۔ شیخ صاحب آپ بری طرح پھنس گئے ہیں آج، آپ کا میں بری نقطۂ طرح نظر پھنس گئے۔ بہت ہی یعنی حالت خطرناک اور یہ باطل ہے۔ کہ دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن اللہ یاری پھنسا ہوا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب پھنس گئے۔ چلیں جی، چلیں آپ جو مرضی خوش ہو جائیں آپ۔ عبدالقوی صاحب استمتاع کی بات ہے، استمتاع کی میرے جو ہے بیٹے سنو، آپ 1 منٹ دونوں نے نہیں بولنا۔ میرے بیٹے جی آصف صاحب، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قرآن میں موجود ہے۔ نکاح استمتاع کا معنی یہ ہوا کہ یہ اصطلاح وہ قرآنی ہے۔ نکاح استمتاع ہے ہی مجھے میرا نہیں بیٹا اسلام میں، یہ سن بنا رہے ہیں لیں اتنے سے نکاح استمتاع۔ استمتاع جو ہے ایڈجیکٹو فارم ہے، سنیں ایڈجیکٹو فارم ہے، سنیں یہ محترم آصف گو صاحب اینڈ گون والی اور فارم ہے، جس طرح گو وینٹ اور گون یہ تینوں ایک ہی کی ہے نا، گیا چلا گیا، اور یہ اس کی ایڈجیکٹو فارم ہے استمتاع متاع کی۔ خیر چلیں آپ میرے بتائیں آپ بیٹے بہتر۔ چلیں شیخ صاحب، اب 1 منٹ نہیں بولنا۔ میرے جی، بیٹے بات یہ ہے، آصف صاحب آپ اور اللہ یاری صاحب میرا بیٹا اگلے 15 دنوں کے بعد نکاح مسیار کی اصطلاح آپ کتب حدیث و فقہ میں دکھا دیں، میں کہوں گا بیٹا زندہ باد، نہیں دکھائیں گے تو میں کہوں گا مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ ہم اس کو شرعی نہیں مانتے شیخ صاحب، انہوں نے نکاح مسیار کو شرعی بنا دیا ہے اور میں نکاح نہیں مانتا استمتاع کو شرعی، غلط قرار دیا ہم ہے۔ نکاح مسیار کو نہیں نہیں ہے مانتے نا۔ ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اہل تشیع میں نہیں ہے نا عبدالقوی صاحب، وہ میں کیوں اہل دکھاؤں، تشیع مانتے میں ہی مانتا ہی نہیں، میں کیوں دکھاؤں؟ میں کہتا ہوں ازہر کہہ والے رہے استعمال کرتے ہیں، ہاں، ازہر کے علماء نکاح مسیار کے استعمال کو، اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، ان کا استعمال ہوتی ہے، لیکن نکاح استمتاع کوئی ہے ہی نہیں، نہ کسی کا اصطلاح ہی نہیں، آپ نے بنا دیا۔ وہ آج اچھا نکاح مسیار ہے، چلیں جی شیخ صاحب، شیخ صاحب، شیخ صاحب نہیں، آپ آپ مجھے بتاؤ نا نکاح مسیار آپ ہے؟ نہیں ہے نا، دین میں نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ چھوڑ دیں نکاح آپ مسیار کو، مجھے یہ میں بتائیں بات کہ کو نکاح سمجھ مسیار ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے بھائی، عبدالقوی نہیں۔ صاحب اچھا جب نکاح مسیار نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نکاح مسیار کی اصطلاح حدیث میں موجود ہے، فقہ میں موجود ہے؟ میں نے کب کہا حدیث میں موجود ہے؟ میں نے کہا علماء استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی انحراف کر دیا کہ نکاح مسیار نہیں ہے، آپ 5 چیز کی انہوں نے بھی یار کہہ آپ دی کتنے نکاح۔ لوگ بول رہے ہو؟ 2 تو میرے سامنے بیٹھے ہو، تیسرے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ چلیں شیخ صاحب، ایک سے شیخ صاحب، 3 لوگ ہو یا 2 شیخ لوگ ہو؟ صاحب، شیخ صاحب چلیں، ہاں۔ آپ لوگوں کو کوئی سنا دیں، کچھ مزے کی بات سنا دیں، غزہ کی وجہ سے مسلمان اچھا کافی چلو میں پریشان مزے ہیں، کی بات سناتا ہوں۔ سنا دو کوئی مزے۔ اگلے 15 ہاں دن کے بعد
ان ہاں 5-6 دنوں کے اندر آصف صاحب کو بھی یہ آپ معلوم ہے کہ اداکاروں میرے کو پاس جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، کوئی وہ بہت تعلقات ہیں ماشاءاللہ، کوئی وہ دکھائیں نا، کوئی اسکرین شیئر کریں، کچھ دکھائیں، کوئی لطیفے والی بات، نہیں کوئی میں ٹیکسٹ میسج. میرے بیٹے حسن اللہ یاری صاحب آپ کو بولنے کی بواسیر ہے. آپ کی بات جب میں سن رہا ہوں تحمل سے میری بات بھی سنیں. پچھلے 1 ہفتے کے اندر میرے پاس 3 سوال آئے. پہلا سوال یہ آیا کہ ایک جسٹس صاحب تھے پاکستان کے، یہ وہ مزے کی بات نہیں کرسچن سنائیں تھے. گے، مزے کی بات نہیں سنائیں گے. آگے مزے کی بات، جب اس کی میں بیٹی کی بات سنا رہا ہوں آپ چلیں کہتے ہیں کہ سنائیں. مزے کی بات ہے. میرے خیال میں آپ کا قوت حافظہ بھی خراب ہے، قوت ہاضمہ بھی خراب ہے، اور آپ کا سٹمنا بھی خراب ہے. آپ سٹمنے میں بھی کمزور ہو، ہاضمے میں بھی کمزور ہو، اور اس کے بعد اب آپ نے 2 منٹ بالکل نہیں بولنا. چلے جی لطیفہ سنیں. یہ نہیں، میں اب سنیں میرے بیٹے حسن اللہ یاری صاحب، یہ میں بات آپ کے سامنے حالات حاضرہ کے مطابق 3 سوالات رکھ رہا ہوں. وہ میں کوئی تو علمی چاہتا بات ہوں نہیں کہ کہنا آپ شیخ صاحب. حالات جسٹس نے یہ شرعی سوال کیا، میں نے یہ فتوی دیے، اس کو چھوڑو نا یار. کوئی ایسے کوئی واقعہ سناؤ، کچھ ایسا سناؤ نا. یعنی مقصد یہ ہے کہ نہ آپ کو فتوے کا پتہ ہے، نہ آپ کو نہ استمتاع کا فتوے پتہ کا ہے، کیا، فتوے نہ کو آپ کو کمی ہے. اعلان عام کا پتہ ہے. اب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو پیچھے کتابیں رکھ کے اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو، فتویٰ آپ سننے سے تو والوں نہیں کا بھی لینا وقت نا. ضائع ہم کر آپ رہے سے ہو. کہتے ہیں کوئی مزے کی بات سنائے، آپ فتوے سنانے لگے نا. فتوے کی کیا ویلیو ہے؟ فتویٰ دنیا اب میں مجھے یہ بتاؤ، بیٹھے تو کم سامنے تھوڑی 2 ہے. ہو، یہ تیسرے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ شیطانی آواز ہے، وہ آپ جن کو کی غلط آواز فہمی ہے، ہو رہی ہے. کس کی آواز ہے؟ 5 بندے پیچھے 2 سے بیٹھے ہو، شیطان، تیسرے آدمی وہ کی آواز شیطان کہاں آپ سے کے آ کان رہی میں ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوگا. شیطان کا وسوسہ ہوگا، ہمیں اپنے سنائی نہیں دے وقت سے رہی. سنو، 2 منٹ تک بالکل نہیں بولنا. نہ آصف صاحب بولے نہ آپ. یہ بات ہے، یہ ہم پاکستان سن لو، دین کو جی مذاق نہ شیخ صاحب. بناؤ. حسن اللہ ہاں. یاری صاحب وہ خوش نصیب ہے کہ 90% اہل تشیع بھی اس کو اللہ معاف فرمائے بہت کچھ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد اہل سنت کے ہاں تو جو ان کی کیفیت ہے، صرف مفتی عبدالقوی ہے جو ان کو بیٹا کہہ کے ان کو عزت دے رہا ہے. لیکن آج معلوم ہوا کہ آپ عزت کے قابل نہیں ہو. نہ آپ کا قوت ہاضمہ ہے، نہ قوت حافظہ ہے. صرف یہ ہے کہ مزے کی باتیں سناؤ، میرا کی باتیں سناؤ، متیرہ کی باتیں سناؤ. نہ جو آپ کے مقدر میں ہے، نہ آپ سے رابطہ کریں گے، نہ آپ کو سلام چلیں کریں جی. گے، نہ آپ کی عزت تو کریں گے. آپ کے یہ مقدر ساری میں نا سناؤ خواتین نا، جو ہیں، کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ. سنو اب سنو وہ آپ ٹوپی رکھ کے اب اپنے تھوڑی سر سی پہ آپ کا مذاق اڑاتی ہیں، وہی آپ کی عزت ہے. سنو چوکریاں جو ہیں آپ کی میرا ٹوپی مذاق اٹھا کے آپ کی میرے داڑھی کے ساتھ ساتھ کھیل کے آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا، استمتاع ہوا، مزے آئے، 90% مزے اہل ہو گیا. تشیع 90% اہل تشیع علماء اور عوام مفتی عبدالقوی کے ساتھ کرے ہیں. میرا بیٹا حسن اللہ یاری تو وہ مظلوم ہے جسے ملک کے شام میں لانتے پڑ رہی ہیں، بغداد میں لانتے پڑ چلے رہی جی، ہیں، نجف تھینک میں یو سر، لانتے تھینک پڑ یو. رہی مزے ہیں، کی بات یہ اور نہیں اس کے سنائیں، یہ بعد غصے میں. کربلا مولا میں لانتے پڑ رہی ہیں، بر چلیں صغیر ٹھیک میں لانتے پڑ ہے، رہی ہیں. یہ مزے کی بات نہیں سنائیں. علی آصف بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے.